لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافس صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین. محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا. بے بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ دہر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی. یہ سورہ دہر وہی سورت ہے جو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس سورت کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں عاجلہ کو. عاجلہ اجلت سے ہے، یعنی یہ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور غفلت
میں پڑ جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس دن کو جو ان کے پیچھے بھاری دن آنے والا ہے. یومن ثقیلا، ایسا دن جو بہت بھاری دن ہوگا، خطرناک دن ہوگا. اس دن کو یہ لوگ بھلا دیے ہیں اور ایسی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں جو جلدی ختم ہونے والی ہے. یعنی دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کو یہ لوگ بھلا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو انہوں نے بھلا دیا ہے. دنیا کی زندگی سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی زندگی سے محبت کا مطلب مال اور دولت سے محبت کرنا، پیسہ اور روپیے سے محبت کرنا، بینک بیلنس اور پراپرٹی سے محبت کرنا. یہ دنیا کی محبت ہے کہ ایک انسان کی خواہش ہو کہ اس کو مال ملے. اور یہ خواہش کوئی بری نہیں ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ مال زندگی کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مال اگر انسان کے پاس موجود ہو تو وہ اچھے انداز سے زندگی گزار سکتا ہے. مال نہ ہو تو پھر وہ لوگوں کے سامنے مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو مال ایک اچھی چیز ہے، لیکن کب تک اچھی چیز ہے؟ جب تک ایک انسان بغیر کسی حرص کے مال حاصل کرے، ایک انسان کی تکمیلات پوری ہو رہی ہو، ایک انسان کی خواہشات پوری ہو رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو مال دے رہا ہے اور وہ آخرت کو نہ بھول کر مال حاصل کر رہا ہو، اس کے مال حاصل کرنے میں اس کی نمازیں ضائع نہ ہو رہی ہو، مال حاصل کرنے میں وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے رہا ہو، مال حاصل کرنے میں وہ حرام مال حاصل نہ کر رہا ہو، یہ تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن مال حاصل کرتے کرتے انسان اس قدر لالچی ہو جاتا ہے، اس قدر حریص ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں صرف مال ہی مال ہوتا ہے. وہ کہیں جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے مال چاہیے. وہ کسی کو وقت دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا. جیسے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جب گائے یا بھینس کا گوبر نیچے گرتا ہے تو وہ بھی مٹی کو اپنے ساتھ لے کر اٹھتا ہے. تو ہم اگر کسی کو کچھ وقت دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس سے ہم کو فائدہ چاہیے. یعنی انسان کی سوچ آپ دیکھیں ایسی ہو گئی ہے، میں کچھ کروں تو مجھے مال چاہیے، میں کہیں جاؤں تو مجھے مال چاہیے، میں کسی کی مدد کروں تو مجھے مال چاہیے، میں گھر سے باہر نکلوں تو بس مال چاہیے. انسانی ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی یہ انسان بھول چکا ہے. یعنی مال کا حریص و دیوانہ، اور یہ مال کی حرص بڑھتے بڑھتے بعض وقت حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دیتا ہے. یعنی اس قدر وہ مال کا حریص بن جاتا ہے کہ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو مال میں کما رہا ہوں یا میں جو حاصل کر رہا ہوں، آیا یہ میں حلال ذریعے سے حاصل کر رہا ہوں یا پھر حرام ذرائع سے میں حاصل کر رہا ہوں. اگر انسان اس قدر نیچے گر جائے کہ مال حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کھو دے، مال حاصل کرنے میں جھوٹ بولنا اس کو عیب نظر نہ آئے، مال حاصل کرنے میں دھوکہ دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے، تو سمجھ لو کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا. نہ وہ دنیا کا رہا نہ وہ آخرت کا رہا. دنیا میں بھی ٹینشن اور پریشانی اس کا مقدر بن جائے گی. مال تو ہوگا لیکن سکون نہیں ملے گا. مال تو ہوگا، ذہنی سکون سے وہ خالی ہوگا. مال ہوگا، ٹینشن اس کے پاس رہیں گے، سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایک قسم کا ٹینشن آپ دیکھیں گے فونوں پہ ہے، فون کر رہا ہے، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہے، پریشان ہے، ایک فون کے بعد دوسرا فون، کھانے کے لیے اس کو فرصت نہیں ہے، بیوی سے بات کرنے کے لیے 2 منٹ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. مال بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو بتائیے کیسے مال کا دنیا میں بھی کیا فائدہ ہوا. اور پھر آخرت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت اور خون حرام مال سے پلا ہو، جہنم ہی اس کی حقدار ہے. اس جسم کا
سب سے بڑا حقدار وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جس کے جسم کا کوئی حصہ حرام مال سے پلا ہو، یا جس کے جسم میں خون کا کوئی قطرہ مال حرام سے دوڑ رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اگرچہ کہ اس کی نیکیاں ہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، نمازی و پرہیزگار ہے، حج اور عمرے کیا ہے، لیکن جو کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ، اس کے گوشت کا کچھ حصہ، اس کے خون کا کچھ حصہ مال حرام کے ذریعے حاصل کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہو تو اس وقت تک جہنم کی آگ اس کو جلائے گی جب تک وہ حرام گوشت نہ جل جائے، جب تک وہ حرام خون نہ جل جائے جہنم کی آگ جلاتے رہے گی۔ اور اگر وہ صافی عقیدے والا ہو، خالص عقیدے والا ہو، توحید کی دولت اس کے سینے میں ہو، شرک کی غلاظتوں سے پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے توحید کی برکت سے اس کی ہو سکتا ہے اس کو جہنم سے نکالے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے اگر کوئی انسان ایک دن بھی جہنم میں جلے، ایک سیکنڈ بھی، تو وہ کیسے اس آگ کو برداشت کرے گا جس آگ کے بارے میں فرمایا کہ وہ چہرے کو جھلسا دے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں کو جلا دے گی۔ وہ آگ کے بارے میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی، اور وہ آگ کے بارے میں فرمایا کہ جیسے اس آگ میں ڈالا جائے گا وہ آگ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، وہ انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ بلکہ ایک جگہ اس آگ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا معلوم ہوگا کہ ہر حصے سے موت آ رہی ہے، جبکہ موت اس کو نہیں آئے گی، بلکہ وہ موت کو پکارے گا تو اس سے کہا جائے گا لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت کو نہیں بلکہ آج بہت سارے موت کو پکارو۔ موت کو موت دے دی جائے گی، موت کو ہلاک کر دیا جائے گا، انسان تڑپتے رہے گا، جسم کی چمڑی جلے گی، انسان سوچے گا چلو چمڑی جل گئی، ہڈیاں جل جائیں گے، جسم جل جائے گا، موت آ جائے گی۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑی جلے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ اس کے عذاب میں کمی نہ ہو۔ انسان سوچے گا یہ چمڑی جل جائے گی تو پھر شاید ہلاک ہو جاؤں گا، نہیں، چمڑیاں جلتے جائیں گی، نئی چمڑیاں آتے جائیں گی، انسان ہلاک نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جہنمی داروغے کو پکار کے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے، اس سے کہا جائے گا کہ اے مالک، اے فرشتے، اے داروغے جہنم، ہمارے رب سے کہہ دو کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہم کو ہلاک و برباد کر دے، کب تک ہم ایسے تڑپتے رہیں؟ فرشتہ جواب دے گا انکم ماکثون، نہیں، تم تڑپتے رہو، تم بلکتے رہو، تم کو موت نہیں آئے گی، اسی طرح تم تڑپتے اور بلکتے رہو گے۔ تو وہ خطرناک جہنم میں ہم کیسے جلیں گے؟ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے وہ لوہار کی دکان کے پاس جاتے اور جب یہ دیکھتے کہ لوہار لوہے کو آگ میں گرم کر رہا ہے اور لوہا جیسی سخت چیز آگ پگھلا رہی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ آگ جو جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھویا گیا تو یہ دنیا کی آگ ہے، اس آگ کی تپش کا یہ عالم ہے کہ لوہا جیسی سخت چیز پگھل رہی ہے، وہ آگ کیسی ہوگی جو جہنم کی آگ ہوگی۔ تو میرے دوستو، اگر ایک انسان حرص و لالچ کے اندر اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ حرام کما رہا ہو، سمجھے کہ دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، لیکن اگر کوئی انسان حلال کما رہا ہے لیکن حرص و لالچ اس کے اندر ہے، تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بھی بد دعا دی ہے۔ اللہ اکبر! وہ نبی، وہ رؤوف و رحیم نبی، وہ رحیم و کریم نبی جو ہر وقت امت کو دعا دیا کرتے تھے۔ طائف کے موقع پر لوگوں نے پتھر برسائے، خون، پیر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے اور جوتے خون سے بھر گئے، آسمان سے فرشتہ آ گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں اس طائف کی والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو جو ہے مسل دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ
تیرے نبی کے جسم سے نکلا ہوا خون دیکھ کے غصے میں نہ آنا. اللہم اہد قومی، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، یہ تیرے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، تو ان کو ہلاک و برباد نہ کر. مار کھا کے دعا دینے والے نبی، جبکہ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم میں گرتے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر تم کو اس گڑھے سے بچا رہا ہوں، جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تمہاری زندگی کا اتنا حریص ہوں کہ تم گر رہے ہو اور میں پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے بچا رہا ہوں. یہ اپنی امت سے محبت کرنے والے نبی، لیکن ایسے انسان کو جس کی نظر میں صرف دنیا ہوتی ہے اور وہ دنیا دنیا کرتے رہتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دیتے ہوئے کہا اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے جو درہم و دینار کا بندہ ہے، جو عبد الدینار و عبد الدرہم ہے، جو مال کا پجاری ہے، اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے. اللہ اکبر. یہاں حلال و حرام نہیں کہا گیا. جو صرف مال کے پیچھے پڑتا ہے، مال کے پیچھے رہتا ہے اور اس کو ذہن میں بس مال چاہیے، نبی کی بددعا ہے اس شخص کے لیے، اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے، تباہ کر دے جو مال کا پجاری ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ انسان ہے اگر اس کو 2 وادی سونا مل جائے تو پھر یہ تیسرے وادی کی تمنا کرے گا. وادی بہت بڑی ہوتی ہے، وادی کا مطلب 2-4 کلو سونا نہیں ہوتا، بلکہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جس کو وادی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال و دولت کا اتنا حریص ہے، حالانکہ مال بہت زیادہ ہے، یہ اچھی لائف گزار سکتا ہے، یہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اپنی پوری زندگی یہ اچھا کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی حرص اس کے اندر ہے. تو فرمایا کہ ایک وادی سونا مل جائے دوسرے وادی کی تمنا کرے گا، 2 وادی سونا دے دیا جائے تیسرے وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک فیکٹری ہے دوسرے فیکٹری کی تمنا، ایک گھر ہے دوسرے گھر کی تمنا، ایک دکان ہے اور 4 دکان کی تمنا. حالانکہ گزر بسر بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت ویل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی تمنا اور خواہش. فرمایا کہ اس کا پیٹ دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی، صرف قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی. دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے گا، جب موت اپنے پنجوں کو لے کر اس کے سینے میں گاڑ دے گی اور موت کے آغوش میں چلا جائے گا اور قبر میں لٹا کر جب اس کے منہ پر مٹی ڈالی جائے گی، جب وہ کہے گا کہ بس بس اب جو ہے میرا دل بھرا ہے. تو فرمایا کہ اللہ اس شخص کو ہلاک و برباد کر دے جو درہم و دینار کا بندہ ہو، 2 وادی سونے کے اگر اس کو مل جائے تیسرے وادی کی تمنا اور خواہش کرے. اس شخص کے پیٹ کو دنیا کی دولت بھر نہیں سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. تو آپ نے اس کو ایسی بددعا دی کہ اللہ کرے کہ اس کے پیر میں ایسا کانٹا چبھے جس کی تکلیف کو محسوس کرتا رہے، یعنی فوراً نہ مرے، بلکہ اس کو ایسی تکلیف ہوتی رہے کہ تکلیف ہوتے ہوتے وہ مر جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے بددعا کی جو آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے. ان هؤلاء يحبون العاجلہ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اس دن کو بھول جاتے ہو جو بڑا مشکل دن ہے، جو بڑا خطرناک دن ہے، اس دن کو بھول جاتے ہو. تو میرے دوستو، دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے محبت کرنا ہے، لیکن اتنی ہی جتنا ہمارا گزر بسر ہو سکے. دنیا ہمارے اندر نہ آ جائے. اس کی مثال آپ دیکھیے کہ آپ پانی میں جا رہے ہیں تو کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، لیکن جس دن پانی کشتی کے اندر آ جائے گا کشتی ڈوب جائے گی. دنیا میں رہنا ہے آخرت کو یاد کرتے ہوئے، دنیا کو کمانا ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے. دنیا کماتے ہوئے آپ کی نماز نہ چھوٹے، دنیا کماتے ہوئے آپ جھوٹ نہ بولیں، دنیا کماتے ہوئے آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ دنیا کماتے ہوئے آخرت کی فکر اور تیاری کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے خوشخبری اور بشارت دی. لیکن جو دنیا کے پیچھے آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. آج فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، لیکن وہی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کی
ڈیل ہونے والی ہو اور آپ کو پتا ہو کل میری ڈیل ہے، حیدرآباد جانے کے بعد میری ایک ڈیل ہے جس سے مجھے 10 لاکھ کا فائدہ ہوگا، تو بتائیے کہ رات میں آپ کو نیند آئے گی؟ بلکہ آپ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایک حقیر دنیا کے لیے فجر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنتیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ لیکن آج ہم آرام سے گھر میں سو رہے ہیں، فجر کی نماز کا احساس نہیں، دنیا کے لیے تو دور دور سفر کریں گے، لیکن وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ 2 سنتیں فرض کا کیا مقام ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں۔ ہم نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، گھر میں سو رہے ہیں، مؤذن آواز دیتا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہم پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں، ظہر کے لیے اذان ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیلنگ ختم ہو جائے گی، ہم پتہ نہیں پارٹی خریدا کہ نہیں، ہم نماز کے لیے نہیں آتے، اذان کی آواز سن رہے ہیں، عصر کی آواز آتی ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے اور کامیابی کے لیے، ہم دکان پر بیٹھے ہیں، دکان بند کرنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ یہ دنیا کی حقیر زندگی جو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک حور کا دوپٹہ، ایک حور اس کا دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ایک حور کا دوپٹہ۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو دستی دی جائے گی، جو رومال دیا جائے گا، وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا، دنیا کی تمام دولت سے، دنیا کے تمام پراپرٹی سے، ہیرے جواہرات سے، سونے اور چاندی سے یہ بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس حقیر دنیا کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو ہم بھلا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کری اور نہ کسی کے ساتھ وفا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر۔ لوگوں، دنیا کی زندگی یہ تو کھیل و تماشا ہے، کھیل و تماشے سے کوئی بڑی نہیں ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی پوری زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے واقعات نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کہ صبح مجھ سے ملا تھا، شام میں اس کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، خبر سن کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ صبح بات ہوئی، شام میں ملنے کا وعدہ ہوا تھا، لیکن شام آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا اور موت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی یہ زندگی ہے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم آخرت کو بھلا دیے ہیں۔ ہم حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دنیا کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر دنیا کو حاصل کر رہے ہیں جو ختم ہونے والی زندگی ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور وہ زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ وہ زندگی یا تو عیش و عشرت کی زندگی ہوگی یا وہ زندگی عذاب اور مصیبت کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں، اس زندگی کے لیے اگر ہم نے تیاری کی ہوگی تو وہ زندگی ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ وہ زندگی میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ وہ زندگی میں انسان ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ وہ زندگی میں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ زندگی میں نعمتیں انسان کے پاس ہمیشہ رہے گی، کبھی نعمتیں ختم نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ادنا جنتی جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، سب سے آخر میں، وہ سمجھے گا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے۔ دنیا کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک ادنا جنتی کو اللہ عطا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ادنا جنتی یہ خواہش کرے گا میں تمام جنت والوں کی زندگی بھر مہمان نوازی کروں،
اور وہ کرنا شروع کرے تو بھی اس کی نعمتوں میں ذرا برابر بھی کمی ہونے والی نہیں۔ تو میرے دوستو، اس زندگی کے لیے ہمیں اس زندگی میں تیاری کرنا ہے۔ دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب نہ جائیں کہ ہمیشہ کی زندگی کو ہم بھول جائیں۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل تک پتہ نہیں کون زندہ رہتے ہیں۔ پانی کے بلبلے کی ہماری زندگی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کو اسی طرح نصیحت کیا کرتے، اپنے صحابہ کا ذہن اسی طرح بناتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر کہا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طرح رہنا جیسے کوئی مسافر رہتا ہو، جیسے کوئی مسافر رہتا ہو یا کوئی اجنبی رہتا ہو، اس طرح تم دنیا میں رہنا۔ اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ لوگو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان کر آخرت کی فکر اور تیاری کرو۔ میرے دوستو، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے زندگی آپ گزار کر گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ تھے، آپ سید ولد آدم تھے، آپ پوری انسانیت کے سردار تھے۔ آپ کے جیسا انسان نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی زندگی اتنی مختصر زندگی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جب آپ جاگ کر اٹھے تو بوریے کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اور آپ کے گال پر آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پیٹھ اور چہرے پر یہ نشان، نبی کو ایسا بستر بھی میسر نہیں تھا جو نرم ہو، جس سے بوری اور حسیر کے نشان نہ پڑ رہے ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر، رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں جن کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، ہر نعمت حاصل ہے، اور ایک آپ ہیں سید ولد آدم، آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ کو سونے کے لیے بستر بھی میسر نہیں، آپ کے جسم پر یہ نشان آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو کہ ان کے لیے دنیا اور اللہ ہمارے لیے آخرت دے؟ دنیا ان کے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے ہے۔ میری دنیا میں یہی مثال ہے جیسے کوئی چلتا ہوا مسافر ہو جو کہیں ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے رک جائے پھر اپنا سفر کرے۔ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اہمیت ہم لوگوں کو بتائی کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر اور تیاری کرو۔ لیکن آج ہم نے دنیا کے پیچھے آخرت کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا کے پیچھے آخرت کو بھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا کہ تم ایسے لوگ ہیں، کتنا تعجب ہے تم لوگوں پر، تحبون العاجلہ، عاجلت سے، اجرت والی چیز سے، ختم ہونے والی چیز سے تم محبت کرتے ہو، وتذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور اس دن کو تم بھول گئے ہو جو بڑا مشکل دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، بلکہ جو موت کا دن ہے۔ یہ بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے زندگی میں۔ آپ دیکھیں، موت کسی انسان پر آتی ہے، وہ سکرات الموت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو میرے دوستو، دنیا کی کوئی نعمت اس کو اچھی نظر نہیں آتی۔ جو انسان، آپ مشاہدہ کریں، اس انسان کے پاس جا کر بیٹھیں جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو اور روح سے نکل رہی ہو، دنیا کی کوئی چیز اس کو اچھی نظر نہیں آتی، ہر چیز پھیکی نظر آتی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب موت و حیات کی کشمکش میں وہ مبتلا ہوئے، بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، تو بہت زیادہ مال ان کے پاس لایا گیا، ایک صندوق لایا گیا جس میں سونا بھرا ہوا تھا، اور کہا یہ آپ کے فلاں تجارت کا نفع ہے۔ تو انہوں نے بے رغبتی سے کہا کہ اس کو وہاں رکھ دو، کوئی ان کو احساس نہیں، کوئی ان کو اس کی طلب نہیں، بلکہ اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو تم لے لو۔ بیٹا بھی زاہد وہ عابد تھا،
تقوی والا تھا۔ بیٹے نے کہا ابا یہ لے کر میں کیا کروں، اس سے کیا کروں؟ پھر بیٹے نے ان سے پوچھا ابو عام طور پر جب لوگ حالت سکرات میں ہوتے ہیں، وہ بے ہوش ہوتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں آپ حالت سکرات میں ہیں اور آپ کو ہوش بھی ہے، منافق آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے، تو ذرا بتائیے آپ کس کیفیت کے اندر مبتلا ہیں؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا یہ موت و حیات، یہ سکرات کی جو کیفیت ہے، ڈکشنری کے اندر وہ الفاظ نہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکے، بیان ہی کوئی انسان نہیں کر سکتا جو موت و حیات کی کشمکش ہوتی ہے۔ پھر بھی میں سمجھانے کے لیے تم کو کہتا ہوں، فرمایا جو پہاڑی سلسلہ ملک شام کی طرف تھا اس کا نام لے کر کہا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں وہ میرے سر پر رکھے ہوئے ہیں اور میرا پیٹ کانٹوں سے اور نوکیلے پتھروں سے، زہریلے کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانس سوئی کے ناکے میں سے گزر رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان مجھ پر گر پڑا ہے، میں بڑا بے چین ہوں، بڑی مصیبت اور مشکل مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کلا کلا، اس وقت کو یاد کرو جب انسان موت و حیات کے کشمکش میں ہوگا، لوگ کہیں گے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی حکیم کو بلاؤ، علاج کرنے والے کو بلاؤ، والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پنڈلی پر چڑھ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، رشتہ دار کہہ رہے ہوں گے فلاں ہاسپٹل میں لے کر جاؤ، فلاں جگہ لے کر جاؤ، وہ سن رہا ہوگا لیکن اس کو محسوس ہو جائے گا کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا، اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ جب پنڈلی پنڈلی پر چڑھ جائے گی یہی وہ وقت ہو گیا۔ کلا اذا بلغت التراق، جب روح حلق میں اٹک جائے گی، وقیل من راق، جب لوگ کہیں گے ڈاکٹر کو بلاؤ، وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب انسان سمجھ جائے گا اب تو جدائی کا وقت آ گیا، اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، اور فرمایا وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پنڈلی پر چڑھ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، یہ رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ میرے دوستو اس دن کی فکر کرو جب قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، جب آپ کے مرنے کی اطلاع لوگوں کو دی جائے گی، جب آپ کے مرنے کی اطلاع واٹس ایپ اور فیس بک پر ڈالی جائے گی۔ آج ہم تو دوسروں کی مرنے کا اطلاع دے رہے ہیں، ذرا میرے دوستو تنہائی میں جا کر سوچو، اکیلے میں جا کر سوچو، ایک دن آئے گا کہ میرے مرنے کی اطلاع لوگ سوشل میڈیا پر گشت کریں گے، میرا جنازہ لایا جائے گا، مجھے کفنایا جائے گا، مجھے قبر کے پاس رکھا جائے گا، قبر میں ڈالا جائے گا۔ آج میں کسی اور کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل اللہ کی قسم یہ دن ضرور آئے گا میری اور آپ کی قبر پر بھی لوگ مٹی ڈال کر جائیں گے۔ اس دن کو یاد کر کے سوچو کہ اللہ نے جو یہ زندگی دی اس میں ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی۔ قبر کی پہلی رات بڑی مشکل رات ہوگی، دو فرشتے منکر نکیر جن کی شکل ڈراؤنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دانت بڑے بڑے پھوڑوں کی طرح ہوں گے، ہاتھی کے جو ہے گائے کے سنگوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے۔ اپنی دانت سے قبر کھود کر وہ مردے کو پوچھیں گے من ربک، بتلا تیرا رب کون ہے؟ بتائیے کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ جواب تو آسان نظر آتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن وہاں اس مصیبت کی کھڑی میں ان ڈراؤنے فرشتوں کو دیکھ کر وہی جواب دے سکے گا جس کی زندگی اللہ کی معرفت میں گزری ہوگی، جس نے اللہ کو پہچانا ہوگا، رب کی عظمت کو جانا ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا سمجھا ہوگا، وہ کیسے کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کا تو یہ ایمان ہوگا فلاں بابا مشکل دور کرتے ہیں، فلاں قبر والے اولاد دیتے ہیں، فلاں بزرگ پریشانی دور کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتائیے وہ کیسے جواب دے سکے گا میرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ تو فرشتے اس ہتھوڑی سے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا وزنی وہ ہتھوڑا ہوگا کہ دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے فرشتے
اس کے دماغ پر ماریں گے۔ علماء نے لکھا دماغ پر اس لیے مارا جائے گا، اللہ نے دماغ دیا تھا اللہ کی معرفت حاصل کرنے، دماغ دیا تھا دین کی باتیں سننے، دین پر عمل کرنے، لیکن اس نے دین کے معاملے میں دماغ کو بند کر دیا، مولوی کی بات پر عمل کرنے لگا۔ ہمارے مولانا جو بولے وہ صحیح، دنیا میں دماغ استعمال کیا جو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کمانے میں بڑا دماغ استعمال کرتا تھا، بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا، بڑا اپنی دماغ کو استعمال کر کے دنیا کا فائدہ حاصل کرتا۔ دین کے معاملے میں اس سے کہا جاتا نماز کا طریقہ یہ ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھو، شرک نہ کرو، اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ وہ کہتا نہیں، جو ہمارے مولوی صاحب کہہ دے وہ بات پتھر کی لکیر، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، ہمارے بڑوں نے یہ کہا، دین کے بارے میں دماغ استعمال نہیں کرے گا تو دماغ کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ فرشتے اس کے دماغ پہ ماریں گے۔ اسی طرح پوچھا جائے گا ما دینوں کا، بتلا تیرا دین کیا ہے؟ دین پر وہ عمل ہی نہیں کرتا تھا، نمازیں اس کو پتہ ہی نہیں تھی، دنیا کے پیچھے پڑ کر نمازوں کو ضائع کرتا، نمازوں کو قضا کرتا تھا، مسجد اذان کی آواز آتی لیکن دنیا کے حقیر منافع کے لیے وہ نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکے گا میرا دین اسلام ہے؟ اسلام صرف نام کا وہ مسلمان تھا، جمعہ آ کر وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا، دھوکے دینا، بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا، لوگوں کا مال ناجائز کھانا، بتائیے وہ کیسے جواب دے سکے گا میرا دین اسلام ہے؟ وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر فرشتے ماریں گے، پھر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، بتلا تیرے نبی کون ہے؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر ہی نہیں سمجھا تھا، اپنا امام ہی نہیں سمجھا تھا، اس کے امام کوئی دوسرے تھے، اس کے امام کوئی بزرگ تھے، اس کے امام کوئی اور تھے، نبی کی اتباعی اس کو معلوم نہیں تھی، نماز کا طریقہ کسی اور کے مطابق وہ پڑھ رہا تھا، نبی کا طریقہ وہ جانتے ہی نہ تھا اور نہ جاننے کی اس نے کوشش کی، جیسے بڑے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے بزرگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی طریقے پر اس کی زندگی تھی۔ بتلائیے وہ کیسے جواب دے سکے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو میرے دوستو اس جگہ پر مجھے اور آپ کو رکھ کر سوچنا ہے، یہ دن اللہ کی قسم آنے والا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے اور آپ کی زندگی میں یہ دن آنے والا ہے۔ میرے دوست اللہ کے لیے اس زندگی کو غنیمت جانو، اللہ نے جو زندگی دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، سانس کا آنا جانا یہ ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کے لیے توبہ کرو، اصلاح کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تنہائی میں بیٹھو، رب سے دعا کرو، اپنے رب کو منوا لو، یا اللہ اب تک کی جو زندگی 40 سال کی 50 سال کی غفلت میں گزر گئی، یا اللہ گزر گئی، یا اللہ معاف کر، اب جو زندگی تو دے گا تیری اطاعت پہ زندگی گزاروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ سے کام نہیں کروں گا، کسی کی بے عزتی نہیں کروں گا، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھوں گا، لوگوں کا مال ناحق قبضہ نہیں کروں گا۔ جو بھی عیب ہمارے اندر ہے ہر انسان بہتر جانتا ہے وہ کتنا دغاباز ہے، وہ کتنا خطرناک ہے، ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کیا کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ میرے دوستو توبہ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب روح حلق میں اٹک جائے گی، جب انسان توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب انسان اللہ کو یاد کرے گا قبول نہ کیا جائے گا۔ اور میرے دوستو اس وقت کو فرعون بھی توبہ کرنے تیار ہو گیا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے پکار کر کہا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کا کوئی شریک نہیں، جو سچا معبود ہے۔ اب تک تو کہہ رہا تھا انا ربی اللہ، میں بہت بڑا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اب مر رہا ہے، موت کے فرشتے نظر آ گئے، پکار کر کہنے لگا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اب توبہ کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نافرمان تھا، فسادیوں میں سے تھا،
تو میرے دوستوں موت کے فرشتے نظر آ گئے تو فرعون بھی توبہ کا سوچتا ہے، وہ کوئی کمال کی بات نہیں، کمال تو یہ ہے انسان اب توبہ کر لے، کمال تو یہ ہے کہ انسان اب اصلاح کر لے، کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں کو غنیمت جان کر اللہ سے سچی توبہ کر لے۔ وہ اللہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے یا عبادی یا عبادی، اے میرے وہ بندو، اے وہ میرے بندو، اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تم نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، تمہاری پوری زندگی گناہوں میں لطف تھی تو پریشان ہونے کی بات نہیں، آؤ میری طرف، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تمہارے آنکھوں سے نکلے ہوئے دو آنسو کے قطرے تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کے پہاڑوں کو جو ہے نیست و نابود کر سکتے ہیں، تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ آؤ تو صحیح، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ و استغفار کرو، اپنے آنسوؤں کو بہاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تو وہ اللہ ہوں جو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ زندگی میں چانس ہے، یہ ہماری زندگی میں موقع ہے، لیکن جب موت کے فرشتے انسان دیکھ لے گا کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں آخرت کی زندگی کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو کفایت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نعمتیں دی ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے حرص اور طمع سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مال حرام سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کسی پر ظلم کر کے، کسی کی ناجائز چیزیں قبضہ کر کے استعمال کرنے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لوگوں کو ان کا مال ادا کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو اس زندگی میں توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت آئے اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی رہیں، ہم اللہ سے راضی رہیں، اللہ کی توحید پر ہماری موت آئے اور فرشتے ہم کو یہ پکارتے ہوئے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔